میں اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ صرف 2 چیزوں کا شوق مجھ میرا اب بھی یہی، نہ کھانے کا نہ پہننے کا پینے کوئی خبر نہیں، گھر والے میرا سب سیٹ کریں گے، 2 چیز یہ بٹن لگائیں، کتابیں اور حرمین کی یادیں۔ مجھے ساری زندگی میں نے ان چیزوں سے ہی تعلق رہا اور اللہ سے دعا کی یہی قائم رہا۔ حرمین میں بار بار گیا، اب بھی تڑپتا ہوں کہ پر لگ جائے دعا کرا، اور کتابیں جو ان کا آ رہی تازہ آ رہی ہیں، ادھر سالن ہوتا ہے ادھر کتاب ہوتی ہے، کبھی سالن میں رکنا لگ گیا، کبھی لیور ہو گیا فوج، اور کبھی کبھی ساری رات گزر جاتی لیور کے ساتھ کتاب ہی پڑھتے، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ نعمت اس نے مجھے عطا کی۔ یہ علم جس کے بارے میں قاری صاحب کہتے ہیں بات کریں، قرآن مجید میں اور حدیث رسول کریم علیہ السلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے تو یقین جانے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کی فضیلت اللہ رسول نے اتنی بیان نہیں کی جتنی علم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، عالم کو چھوٹی بات، یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار نہیں لوگوں کو دے کے دیتے، روپیہ پیسہ نہیں بانٹتے، وہ علم دیتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ کوئی علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی وہ پیغمبر کا وارث ہے، اس نے وہ جائیداد حاصل کی۔ شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک امیر بن گیا قارون کی طرح، اور ایک بیچارہ فقیر تھا، مغران تھا۔ تو ایک دن اس غنی نے کہا امیر نے کہ تو بھی یار کوئی کاروبار کر، عزت کی روٹی کما۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یار تو قارون کا وارث ہو گیا، میں موسیٰ اور محمد کا وارث علیہ السلام۔ تو نے قارون کا خزانہ پا لیا، کیا تیرے پلے، مرے گا تب چھوڑ جائے گا۔ مگر یہ علم جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی گل چل جائیں، مگر جو علم وہ پھیلا گیا نا، علم ینتفع، 3 ایسے کھاتے ہیں جو بند نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ہی میزان لگے گی جو اس کی نیکی وہ کہاں گئی۔ ایک یہ فرمایا علم ینتفع، ایسا علم سکھا گیا، استاد تھا، معلم تھا، وہ علم آگے اس کے شاگردوں نے آگے پھیلایا، اس کو سب کے برابر ثواب ملتا ہے، ان کو بھی اجر ملے گا جو آگے پھیلائیں گے، مگر اس نے شروع میں سکھایا، اس کے خاطر میں سب نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسی خیرات جو باقی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا فرمایا جو ذخیرانہ آدمی کا ولد صالح یدعو، نیک اولاد تیار کر گیا تو اس کے لیے دعائیں کریں۔ اس سے وہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے جو ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں کیوں نہیں بھیج دیتا۔ اس چیز کے انتظار پتہ چلا کہ نیکی اور بدی کا کھاتا روک نہیں گیا، اس طرح فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی شخص نے ایسی نیکی کی ہے جس کے اثرات باقی ہیں، وہ پتہ قیامت کا جب سٹاپ کرے گا کارخانہ، اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کی نیکی کا کتنا اجر بنا۔ اور اسی طرح اگر کسی نامراد نے کوئی بڑی مثال قائم کر دی، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے قتل کی سنت جاری کر، یہ رسم ڈال دی، اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک قتل قابیل کے قاتل میں جمع ہوتا جاتا۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ آدمی قدوہ اور اسوہ بنے، نمونہ اچھائی کا بنے، کہ اس کے بعد بھی نیکی جاری رہے، بدی کا اثر نہ چھوڑ جائے کہ وہ مر جائے اور بعد میں نیکی اس کے دفتر میں درج ہوتی ہے، کیا بنے گا، پہاڑوں جیسی برائیاں جمع ہو جائیں گی۔ تو علم کے بارے میں فرمایا کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، 2 جماعتیں صحابہ کرام کی بیٹھی تھیں، ایک طرف کچھ لوگ ذکر اذکار کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا قبول کرے گا یعنی۔ دوسری جماعت کو دیکھا تو وہ پڑھا رہے تھے، ذکر نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی نفل پڑھ رہے تھے، بیٹھے تھے، کچھ سیکھتے تھے، کچھ سکھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بیٹھے جو سیکھ کر گئے اور کہا انما بعثت معلم، میں صرف عبادت کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا سکھانے کی۔ ان کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول پچھلی امتوں میں 2 ایسے آدمی تھے، ان میں سے ایک عبادت کرتا تھا۔ اب ہمارے ہم صبر گفرا آدمی درویش بن گیا، عبادت کر گیا، وہ خانقاہ اور جنگل میں چلا گیا، وہ اللہ اللہ کرتا رہا، تو وہ عبادت کرتا تھا، عابد تھا۔ دوسرا عابد نہیں تھا، عالم تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا۔ تو ان کے مرتبہ میں کیا تفاضل ہے، کمی بیشی آپ سمجھائیں۔ یقین جانے اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل العالم۔ اب اندازہ کرے ایک ادنا امتی اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ، فرمایا جتنا میرا درجہ اونچا ہے نا ایک ادنا امتی کے مقابلے میں، اتنا ہی درجہ اونچا ہے عالم کا، عابد کے مقابلے۔ عابد کیا اپنی فکر کر رہا کہ میں نجات پا لوں، عالم دوسرے ڈوبتوں کو بچا رہا ہے۔ یہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب دل بمدرسہ مد خانقاہ، پہلے ایک آدمی خانقاہ میں چلا گیا، درویش بن گیا، پھر اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور مدرسے میں آ گیا۔ صاحب دل بمدرسہ مد خانقاہ بشکست اہل صحبت سے اہل طریقہ، اور طریقت والوں کے ساتھ جو اس نے بیعت کی تھی ختم کر۔ گفت میں آنے عالم و عابد سے فرق بہت، میں نے پوچھا
کہ عالم اور عابد میں تم نے کیا فرق دیکھا؟ تا اختیار کر دیا نہیں صحیح کہ اس راستے کو چھوڑ کے ادھر آ گیا علم پڑھنے پڑھانے والوں کو، لوگ تو سمجھتے بات کرنے والے اعلیٰ، تم نے کیا فرق دیکھا؟ گفتاں گلی میں خیش بنو میں براد موت، اس نے کہا وہ تو اپنی کملی بچا کر چاہتا کہ میں چلا جاؤں دریا پار، وہیں جہد نہیں کر کے بغیر گڑی کر، اور یہ ڈوبتوں کو بچانا چاہتا جو صحیح عالم ہے۔ باقی اگر کوئی عالم ایسا نامراد کتابوں کے ڈھیر اس پر لدے ہوئے ہیں، حافظہ سب کچھ، مگر عمل نہیں اس کا ان باتوں پر، تو امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ جب کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو یعنی بالعلماء الذی یصدق فعلہ قولا، کہ ایسا بندہ جس کا عمل جو ہے نا اس کے قول کی تصدیق کرے، جو کہتا ہے نا وہ کرتا وہ عالم ہے، ومن لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم، اور جس آدمی کا قول جو ہے نا وہ اور ہے، عمل اس کے خلاف ہے، وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔